السلام علیکم ناظرین۔ ریت کا انبار، تیز دھوپ، صحرا کی خاموشی، مگر اس خاموشی کے نیچے چھپا ہوا ایک ایسا راز ہے جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ ہے مصر، دنیا کی سب سے قدیم زندہ تہذیب، فرعونیوں کی سرزمین، جہاں ہر پتھر میں ایک کہانی دفن ہے۔ آج ہم چل رہے ہیں وقت کی اس گہری سرنگ میں جہاں ہم دیکھیں گے کہ مصر کیسے ابھرا، کیسے بنا ایک طاقتور سلطنت، کیسے تعمیر ہوئے وہ عظیم اہرام، اور کیسے یہاں کی زندگی نے پوری دنیا کے علم، سائنس اور فن کو بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے تاریخ کے اس سنہری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مصر کی ابتدا۔ مصر کی تاریخ دریائے نیل کے کنارے سے شروع ہوتی ہے۔ نیل وہ دریا جس نے ایک پوری قوم کو جنم دیا۔ ہزاروں سال پہلے جب آس پاس کے خطے صحرا بن رہے تھے، نیل کے کنارے زمین زرخیز ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ یہاں فصلیں اگاتے، بستیاں بساتے، اور پھر انہی بستیوں نے مل کر دنیا کی پہلی منظم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پرانے مصر کا دور تقریباً 5000 سال پرانا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں نہ جدید قانون تھے، نہ بڑی ریاستیں، مگر مصر میں بادشاہت، انتظامیہ، تحریر، کھیتی باڑی اور فنون اپنے عروج پر تھے۔ فرعون کون تھے؟ فرعون مصر کی تاریخ کا سب سے طاقتور کردار۔ لوگ انہیں صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدا کا سایہ سمجھتے تھے۔ ان کا ایک اشارہ قانون بن جاتا تھا، ایک فیصلہ پورے مصر کی تقدیر بدل دیتا تھا۔ فرعون محلوں میں رہتے، سنہری تخت استعمال کرتے اور لاکھوں لوگوں پر حکومت کرتے۔ ان کی کرسی کے پیچھے مذہبی پجاری، فوجی جرنیل اور دانشور کھڑے ہوتے تھے۔ ہر فرعون اپنی حکومت کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا۔ اسی خواہش کے تحت وہ عظیم تعمیرات، بڑے بڑے مندر، طاقتور فوج اور مضبوط انتظامیہ قائم کرتا تھا۔ فرعون کا نام پتھر پر کندہ کیا جاتا تھا تاکہ ہزاروں سال بعد بھی لوگ اسے یاد رکھیں۔ ہر فرعون اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی موت کی تیاری بھی کرتا تھا۔ اس لیے مصر کی تاریخ صرف زندہ فرعونیوں کی کہانی نہیں بلکہ ان کی آخرت کی تیاری کا سفر بھی ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر۔ اہرام کا نام سن کر ذہن میں ایک عظیم چٹانی عمارت آتی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ ان کے تعمیراتی منصوبے آج کے انجینئرز بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ لاکھوں پتھر، ہر پتھر کئی ٹن وزنی، پھر بھی ایک پرفیکٹ زاویے سے رکھا گیا۔ اس زمانے میں نہ کرینے تھیں، نہ مشینیں، صرف انسانی محنت، ریاضی اور بے مثال منصوبہ بندی تھی۔ مزدوروں کے قافلے، لکڑی کی سلائڈز، پتھر گھسیٹنے کے مخصوص طریقے، یہ سب ایک بڑے سسٹم کے تحت ہوتا تھا۔ اہرام اصل میں فرعون کا گھر نہیں تھا بلکہ اس کی آخرت کا محل تھا۔ اس کے اندر خفیہ کمروں، گلیوں اور راستوں کا پیچیدہ جال بنا ہوا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ چور فرعون کے خزانے تک نہ پہنچ سکے۔ ہر اہرام کے پاس چھوٹے چھوٹے مندر بھی بنائے جاتے تھے جہاں روزانہ عقیدتی رسومات ہوتی تھیں۔ ان کی درستگی اور مضبوطی آج بھی ثابت کرتی ہے کہ مصر صرف تہذیب نہیں، ایک انجینئرنگ کا عجوبہ تھا۔ ممی کس طرح بنتی تھی؟ ممی بنانا عام تدفین نہیں تھا، یہ ایک مقدس اور پیچیدہ سائنس تھی۔ پہلے جسم کو خاص تیلوں سے صاف کیا جاتا تھا تاکہ سڑن نہ ہو سکے۔ پھر جسم کے اندر سے وہ تمام چیزیں نکالی جاتی جو جلد خراب ہو سکتی تھیں۔ دل کبھی نہیں نکالا جاتا تھا کیونکہ وہ روح کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آنکھوں کو بند کر کے مصنوعی آنکھیں لگائی جاتی تاکہ چہرہ مکمل لگے۔ پورا جسم نمک نما نیندروں میں ڈبو دیا جاتا، یہ اسے مہینوں تک خشک رکھتا۔ سوکھنے کے بعد جسم کو لمبی سوتی پٹیوں میں لپیٹ دیا جاتا اور ہر پرت کے ساتھ خوبصورت تعویذ اور مذہبی نشانات رکھے جاتے تاکہ روح محفوظ رہے۔ آخر میں جسم کو سنہری تابوت میں رکھا جاتا جو اکثر انسانی شکل کا ہوتا تھا۔ فرعون کے لیے یہ عمل انتہائی شاہانہ ہوتا کیونکہ وہ مر کر بھی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ تحریر اور علم کی ترقی۔ مصر نے دنیا کو سب سے اہم تحفہ دیا، تحریر کی پہلی شکل۔ ہیروگلفکس میں ہر نشان ایک پورا لفظ یا خیال بیان کرتا تھا۔ یہ لکھائی مندر کی دیواروں، پتھروں، لکڑی،
حتیٰ کہ پپائرس کاغذ پر لکھی جاتی تھی۔ سکرائب یعنی کاتب معاشرے کا سب سے معزز طبقہ تھا۔ صرف چند ہی لوگ پڑھ اور لکھ سکتے تھے، اس لیے علم بہت قیمتی تھا۔ طب میں بھی مصر بہت آگے تھا۔ ٹوٹی ہڈیاں جوڑنا، زخم صاف کرنا، جڑی بوٹیاں استعمال کرنا عام تھا۔ ریاضی میں وہ زاویوں، لمبائی، وزن اور پیمائش کے ماہر تھے۔ فلکیات میں وہ ستاروں کی حرکت دیکھ کر تقویم بتاتے تھے۔ تعمیراتی فارمولے آج بھی ان کے وقت کی ذہانت ثابت کرتے ہیں۔ اگر مصر نہ ہوتا تو شاید انسانی علم کئی صدیوں بعد ترقی کرتا۔ روزمرہ زندگی۔ مصر کی روزمرہ زندگی صرف بادشاہوں کی نہیں تھی، عام لوگ بھی بھرپور زندگی گزارتے تھے۔ کسان نیل کے پانی سے کھیت سیراب کرتے اور سال میں 3 بار فصلیں اگاتے تھے۔ بڑھئی، لوہار، رنگ ساز اور ڈیزائنر سب اپنی اپنی مہارت میں ماہر تھے۔ بازاروں میں مچھلی، کھجوریں، گندم اور شہد عام چیزیں سمجھی جاتی تھیں۔ گھروں کے صحن چھوٹے مگر خوبصورت ہوتے تھے، جہاں عورتیں کھانا پکاتی اور بچے کھیلتے تھے۔ موسیقی ہر تقریب کا لازمی حصہ تھی۔ بانسری، ڈھول، ہارپ عام ساز تھے۔ مصری لوگ صاف ستھرے کپڑے پہنتے، اکثر سفید لینن کا استعمال کرتے۔ تقریبات، تہوار، شادیوں میں ناچ اور گانا عام تھا۔ ان کی زندگی نظم و ضبط پر چلتی تھی۔ قوانین سخت مگر انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ زندگی مشکل ضرور تھی لیکن خوشی اور تہذیب سے بھرپور بھی تھی۔ جنگیں اور فتوحات۔ مصر نے تاریخ میں کئی عظیم جنگیں لڑی ہیں۔ فرعون تحتمس سوم کو قدیم دنیا کا نیپولین کہا جاتا تھا۔ اس نے درجنوں علاقے فتح کیے اور مصر کی سرحدیں وسیع کی۔ فوج گھوڑا گاڑیوں سے لیس ہوتی تھیں، جنہیں اس زمانے کی تیز ترین جنگی مشین سمجھا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں مصر کی فوج نظم، تربیت اور حکمت عملی میں بے مثال تھی۔ ریمسس دوم کی قاداش کی جنگ دنیا کی پہلی سب سے بڑی ریکارڈ شدہ جنگ تھی۔ مصر سفارتکاری میں بھی آگے تھا۔ دشمنوں سے معاہدے کرنا ان کی خاص مہارت تھی۔ مضبوط فوج کے ساتھ ساتھ مضبوط معیشت بھی ان کی کامیابی کا راز تھی۔ تجارت، زراعت اور ٹیکس ملک کی دفاعی طاقت کو مزید مضبوط کرتے تھے۔ دنیا کے ہر نقشے پر مصر صدیوں تک ایسا سپر پاور بنا رہا۔ مذہب اور دیوتا۔ مصر کا مذہب دنیا کے سب سے پر اسرار مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ ہر دیوتا کسی نہ کسی طاقت یا قدرت کی علامت تھا۔ را سورج کا خدا تھا، اس کے بغیر زندگی ناممکن سمجھی جاتی تھی۔ آئسس محبت، خاندان اور جادو کی دیوی تھی۔ اوزائرس موت کی زندگی کے بعد کا حاکم سمجھا جاتا تھا۔ انوبس ممی بنانے کا محافظ تھا، اسے لومڑی کے سر کے ساتھ دکھایا جاتا تھا۔ لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتی ہے، اس لیے قبر اور آخرت کی تیاری کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ مذہب نہ صرف عبادت تھا بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بھی تھا۔ ہر گھر، ہر مندر، ہر تہوار مذہبی روایات سے جڑا ہوا تھا۔ مصر کا زوال۔ دنیا کی ہر عظیم سلطنت کی طرح مصر بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ داخلی کمزوری، کمزور حکمران اور بار بار جنگوں نے طاقت کم کر دی۔ ہیکسوس قوم نے مصر پر حملہ کیا اور کئی سال تک حکومت کی۔ پھر ایرانی آئے، پھر دوبارہ مصری ابھرے، مگر طاقت وہ نہ رہی۔ سکندر اعظم نے جب مشرق کی طرف پیش قدمی کی تو مصر اس کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ یونانی دور میں مصر کی تہذیب بدلی مگر اس کی روح قائم رہی۔ بعد میں رومیوں نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ فرعونیوں کا دور ختم ہو چکا تھا مگر ان کی عمارتیں زندہ رہیں۔ صدیوں تک یہ سرزمین مختلف سلطنتوں کے زیر اثر رہی اور یوں ایک عظیم سلطنت آہستہ آہستہ تاریخ کے صفحات میں دفن ہوتی گئی۔ آج کا مصر جدید دنیا کا ایک اہم ملک ہے مگر اس کے اندر ماضی کی روح زندہ ہے۔ قاہرہ کی بھیڑ بھاڑ، گلیاں، بازار سب میں ایک قدیم خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ گیزا کے اہرام آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے تھے۔ دنیا کے سینکڑوں ممالک سے سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ نیل آج بھی مصر کی زندگی ہے،
खेत, शहर, तिजारत सब इसी पर चलते हैं। लक्सर और असवान के माबद आज भी माजी की अजमत बयान करते हैं। मिस्र अब जदीद तालीम, सियाहत और आसार कदीमा की हिफाजत में दुनिया भर में मशहूर है। आलमी साइंसदान, माहिरीन और मुहक्किकीन आज भी यहाँ नई दरियाफ्तें करते रहते हैं। ये मुल्क एक ऐसा खजाना है जिसके राज अभी तक मुकम्मल हल नहीं हुए, और शायद यही वो चीज़ है जो मिस्र को दुनिया की सबसे पुरअसरार और दिलकश सरजमीन बनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।